أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گولہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت نہم کے طالب علم عزیز الرحمان. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر. سبز گنبد دیکھ کر اے مقدر یاوری پر. سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جھومے ثنا پر. سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا جان کر دیتا نچھاور. سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. بیٹے جو یہ پیچھے جو طلبہ بیٹھے ہیں برآمدے میں یہ بیک سائڈ پہ ان کی آواز آ رہی ہے کہ ان سے بھی گزارش ہے کہ پروگرام ہے تھوڑے وقت کا پروگرام ہے
آپ ہی کے لیے یہ پروگرام ہے، بلکہ آپ میزبان ہیں، تو آپ نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، تو نظم و ضبط کا آپ کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو پیچھے جو برآمدے میں طلبہ بیٹھے ہیں تو وہ آواز کو ذرا بند کر لیں، خاموشی سے بیٹھیں۔ یہ آپ کے لیے مہمان آئے ہیں، آپ نے انہیں بلایا ہے، تو آپ ذرا نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ عزیز طلبہ، آنا اور جانا، ملنا اور بچھڑنا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہی اس دنیا کا دستور ہے، یہی قانون ہے۔ ہم سب اسی دستور کے پابند ہیں۔ کوئی ذی روح اس قانون سے ماورا نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آنے والا شخص کس مقصد کے لیے آیا اور جانے والا شخص وہ مقصد حاصل کر کے کس لیے جا رہا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے، ورنہ جو شخص آتا ہے اس نے جانا ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے اسی بات کو شاعر نے یوں کہا، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ادارے قائم رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنا وقت گزار کر۔ عزیز طلبہ، آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال اس ادارے میں یا اس کے علاوہ کسی اور ادارے میں آپ نے گزارے۔ آپ ادارے میں، مدرسے میں، اسکول میں، ظاہر ہے 10 سال جو آپ نے گزارا ہے وہ آپ کسی بے مقصد آپ نے اور فضول محض وقت گزاری کے لیے آپ یہاں نہیں آئے، بلکہ والدین نے آپ کو یہاں جب انگلی پکڑ کر آپ کو یہاں اسکول میں داخل کرایا تھا، ان کے پیش نظر بھی ایک مقصد تھا۔ اور دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو بھی کام بغیر کسی مقصد کے کیا جائے اس سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ دنیا کے بنانے کا ایک مقصد ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور اسی طرح آپ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک مقصد ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے تعلیم کا اپنا ایک دورانیہ مکمل کر لیا۔ ابھی تعلیم حاصل کرنے کے آپ کے بہت سے مواقع ابھی باقی ہیں، آپ نے کئی اور مراحل کو طے کرنا ہے، لیکن آپ کا یہ بنیادی اور پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ چند باتیں صرف کیونکہ بطور استاد کے یا والدین کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اچھی بات کریں، آپ کے تربیت اور کردار کے حوالے سے ہم کوشش کریں۔ تو عزیز طلبہ، بس ایک بات کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے جس کو میں اب بیان کر رہا ہوں، وہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری تمام تعلیم اور علم کا لب لباب ہے، حاصل ہے اور خلاصہ ہے۔ تعلیم کا اسلامی نظریہ اور تعلیم کا غیر اسلامی نظریہ، اس میں ایک واضح فرق ہے۔ اسلامی نظریہ تعلیم کے مطابق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں کہ تعلیم انسان کو اخلاق حسنہ سے مزین کر کے سعادت دارین کی راہ پر ڈالتی ہے، اور وہ سعادت دارین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ بس یہ ہمارے تمام کاموں کا، ہماری تمام زندگی کا نچوڑ ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے،
اللہ کی رضا انسان کی معراج ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان کی تعلیم، اس کی تمام محنت، اس کے تمام اعمال کی معراج جو ہے انسانیت کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو گویا تعلیم حاصل کرنے کا جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ ہے اپنا کردار، اپنے شعور کو بلند کرنا اور اس راستے پر چلنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں ذاتی طور پر اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے بہت سے طلبہ، میرے بہت سے طلبہ، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی بہت بڑے عہدے پہ پہنچا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا انجینئر بنا ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہے، کوئی بہت بڑا افسر بنا ہے، حکمران بنا ہے، اگر وہ بددیانت ہے، اگر وہ انسانیت کی فلاح کی بجائے انسانیت کو تکلیف دیتا ہے، تو میرے نزدیک وہ طالب علم حقیقی طور پر کامیاب نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی عام مکینک ہے، مزدور ہے، مکینک ہے، وہ اگر دیانتداری سے کام کرتا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے، انسانیت کو آرام پہنچانے کے لیے صحیح اور کوشش کرتا ہے، تو میرے خیال کے مطابق وہ کم پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ اس اعلیٰ افسر سے ہزار ہاں درجے بہتر ہے جس نے اپنے تعلیم کے اصل مقصد کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ بات آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ عزیز طلبہ، آپ نے یہاں سے جانے کے بعد، تعلیم کے مدارج مکمل کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ آپ جو بھی بنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے بہت بڑا افسر بننا ہی ضروری ہے، یہی کامیابی ہے دنیا، یہ دنیاوی لحاظ سے کامیابی ہوگی، یہ تعلیم کا ایک مادی پہلو ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تعلیم کا محض اچھی ملازمت حاصل کرنا اور روپیہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ یہ غیر اسلامی نظریہ تو ہو سکتا ہے تعلیم کا، ہمارے اسلام کے مطابق یہ تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے، ایک مادی پہلو ہے، تعلیم کا ایک فائدہ ہے یہ، لیکن اصل تعلیم کا جو مقصد آپ نے پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اولیت جو تعلیم ہے وہ ہے کہ مذہبی تعلیم، اس کے بعد آپ سائنس کی تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں، معاشرت کی بنیادیات کی تعلیم جو مرضی حاصل کریں، لیکن آپ کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اس تعلیم کو اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یقیناً آپ کا یہ تعلیم حاصل کرنے کا عمل دنیاوی اور اخروی لحاظ سے آپ کے لیے باعث اجر اور کامیابی و کامرانی کا سبب ہوگا، اور یہ آپ کی حقیقی کامیابی ہوگی۔ تو آپ نے آخری ہماری نصیحت یہی ہے کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں، آپ کے پیش نظر تعلیم کا یہی مقصد ہو کہ میں نے اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے کام کرنا ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں کو ان مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یقیناً آپ کا یہ علم حاصل کرنے کا جو کام ہے، آپ نے جو وقت دیا، وہی آپ کی عبادت بھی ہوگی اور آپ کے لیے آخرت میں وہ نجات اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بس یہ شروع میں نے چند باتیں کرنی تھی اور زیادہ لمبی بات نہیں کرنی۔ عزیز طلبہ، چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے، چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں میں شیرازہ بکھر جائے گا، انہی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، کس کو معلوم کون کدھر جائے گا۔ میں آج کی
اس تقریب کے ہمارے میزبان جماعت نہم کے طلباء اپنی تمام کلاسز کی جماعت نہم کے تمام طلباء کی ترجمانی، ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنے جو بھائی، ان کے بڑے بھائی جماعت نہم کے طلباء جو رخصت ہو رہے ہیں، تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ترجمانی کے طور پر میں دعوت دیتا ہوں جماعت نہم اے کے طالب علم محمد عبدال اپنے آج کے بھائیوں کے لیے، رخصت ہونے والے اپنے مہمانوں کے لیے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں۔ گھڑی الوداع کی ہے، گھڑی الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا۔ جناب عالی قدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میرے احساسات اور جذبات ایسے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے اختتام تک حال میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پرنم ہوگی۔ آج جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، گویا کائنات کی کسی چیز کے لیے سکون و قرار ناممکن و محال ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اس ادارے میں داخل ہوئے تو ہمارا مقصد اپنے عزائم اور مقاصد کی تکمیل تھا۔ آج کا دن ہمارے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے ایک اہم سنگ میل رکھتا ہے۔ آج کے بعد سب الگ ہو جائیں گے۔ میرے کچھ ساتھی مزید تعلیم کے لیے کالجوں کا رخ کریں گے اور کچھ ساتھی عام زندگی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ آج کے بعد آج ہم سب چہروں پر خوشیاں سجائے اداس دلوں کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہوئے۔ ہمیں اپنے دوستوں سے بچھڑنے کا غم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بھی اپنے شفیق اساتذہ سے بچھڑنے کا غم بھی ہوگا، جن کے الفاظ ان کے نزدیک ذوالفقار کی مانند تیز تھے، لیکن آج کے بعد وہ ان الفاظ کو سننے کے لیے تڑپتے رہیں گے۔ آج ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، ان کی محنت اور دعاؤں سے ہی ہمیں ہماری منزل ملی۔ تیرے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تیرے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تیرے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ آج کے دن سکول کے در و دیوار اور ہر کارنر پر کی گئی تفریح بہت یاد آئے گی۔ وہ منظر فلم کی طرح دوڑے گا اور یوں لگتا ہے کہ شاید یہ کہتے ہوئے کسی نے میرا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ آج کے دن وہ ہم جماعت جن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان سے آخری مرتبہ گلے ملتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور دل یہ کہے گا کہ جہاں ہم اتنے سال رہے ہیں، کیسے ایک دن کے اندر وہاں سے ہم جدا ہو رہے ہیں۔ اس دن سب دوست کہیں گے کہ ہم رابطے میں رہیں گے، لیکن سب دنیا کی تیزی میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ راہیں الگ ہو جائیں گی اور وہ دوست جن کے ساتھ روز بات ہوتی تھی، جن کے ساتھ گھنٹوں گزرتے تھے، اب ان سے بات کرنے کے لیے بھی وقت لینا پڑے گا۔ ذی وقار سچ بتاؤں تو آج ہمیں آپ سے بچھڑنے کا غم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے سینئر ہونے کی خوشی بھی ہے۔ ہمیں غم اس بات کا ہے کہ آپ جیسے بڑے بھائی جدا ہو رہے ہیں، اور اس بات کی خوشی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں چھوٹے بھائیوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اب ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جدائی پر قائم ہے نظام زندگانی بھی، جدائی پر قائم ہے نظام زندگانی بھی، گلے مل مل کے ساحل سے جدا ہوتا ہے پانی بھی۔ والسلام۔
اگر جانا کسی اعلیٰ اور اچھے مقصد کے لیے ہو تو پھر جانے کا غم برداشت کرنا آسان ہوتا ہے اور باعث تسلی ہوتا ہے۔ جا رہے ہیں آج تیرے گلستان کو چھوڑ کر، جا رہے ہیں آج تیرے گلستان کو چھوڑ کر، اڑ چلے ہیں اپنی شاخ آشیاں کو چھوڑ کر۔ یاد جب ہم کو پرانے ساتھیوں کی آئے گی، قلب کو گرمائے گی، روح کو تڑپائے گی۔ یہ یادیں انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ میں ہمارے آج کے جماعت بہن کے طلباء جو ہمارے آج کے مہمان ہیں اور انہیں کو الوداع کہنے کے لیے ان کے بھائیوں نے اس بزم کا اہتمام کیا ہے، تو میں جماعت اہم کے ہمارے آج کے مہمان طلباء کی ترجمانی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت اہم کے طالب علم محمد حماد رضا کہ وہ آئیں اور اپنے جو جانے والے اپنے ساتھی ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے جماعت اہم کے میزبان طلباء کے لیے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم۔ جا رہے ہیں آج تیرے گلستان کو چھوڑ کر، جا رہے ہیں آج تیرے گلستان کو چھوڑ کر، اڑ چلے ہیں اپنی شاخ آشیاں کو چھوڑ کر۔ یاد جب پرانے ساتھیوں کی آئے گی، یاد جب پرانے ساتھیوں کی آئے گی، قلب کو گرمائے گی، روح کو تڑپائے گی، قلب کو گرمائے گی، روح کو تڑپائے گی۔ آج مجھے اپنی جماعت کی طرف سے جو عنقریب آپ سے جدا ہو رہی ہے، اپنے جذبات و احساسات آپ سے شیئر کرنے کا جو موقع ملا ہے، میرے چھوٹے بھائی نے ابھی جو تقریر کی ہے، یقیناً ان کے خلوص اور دوست نوازی کا منہ بولتا، ان کی دوست نوازی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ میں جماعت نہم کے تمام طلباء کے پرخلوص جذبات پر اپنی پوری جماعت کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ برادران عزیز، پوری جماعت دہم کی طرف سے، پوری جماعت دہم کے طلباء کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ برادران عزیز، آج ہم اس درسگاہ سے اپنا 5 سالہ تعلیمی دورانیہ مکمل کرنے کے بعد الوداع ہو رہے ہیں۔ جن مبارک ہستیوں نے ہماری زندگی کے ویرانوں کو علم و فنون کی نہروں سے سیراب کیا، ہمیں حیوانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا، ہمارے انتہائی قابل، محسن، شفیق اساتذہ جنہوں نے محنت، لگن، خلوص، ہمدردی اور ایثار سے پڑھایا، سکھایا، پروان چڑھایا، ان کے احسانات کو تا عمر فروش نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیکیاں عمر بھر ہم بھول نہیں سکتے۔ برادران عزیز، اطاعت اور فرما برداری اساتذہ کرام کا اولین حق ہے۔ جب تک ادب و احترام کا جذبہ دل کی گہرائیوں سے نہ پھوٹے گا، اس وقت تک علم کا گلزار مہک نہیں سکتا۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اگر آپ زندگی میں ہر امتحان میں، ہر میدان میں فاتح بننا چاہتے ہیں تو اس اساتذہ کرام کو ادب کا تحفہ پیش کیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری اس محبوب درسگاہ کی بڑی شاندار روایات ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھی ہیں۔ اس کے تربیت یافتہ آسمان شہرت پر جگمگاتے ستارے ہیں، وہ اپنے حسن کردار سے ادارے کی شہرت کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محنت سے، لگن سے ان کے نقش قدم پر چل کر ان عظیم روایات کو زندہ و تابندہ رکھیں۔ میرے عزیز طلبہ، ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مبارک ہاتھوں میں ہماری تعلیم و تربیت کا کام سونپ رکھا ہے، وہ اپنے پیغمبرانہ پیشے سے انتہائی مخلص ہے۔
ہمارے انتہائی شفیق پرنسپل صاحب وہ بھی دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رشد و ہدایت کی راہیں ہمارے لیے واضح رہے، اسکول کا ڈسپلن مثالی رہے۔ اساتذہ کرام، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ہماری طفلانہ لغزشوں کو فراغ دلی سے معاف فرمائے۔ ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ ہمارے پیارے اساتذہ کرام ہمیشہ اپنے پرخلوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام اور جماعت نحم کے طلباء جنہوں نے ہمارے وقار میں اس عظیم الوداعی تقریب کا اہتمام کیا، جدائی کے ان لمحات میں میں ان کا شکر گزار ہوں، اور آخری لمحات کے اندر میں ان باتوں کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اجازت چاہوں گا کہ جھولے پڑیں گے ساون میں، جھولے پڑیں گے ساون میں، پھول کھلیں گے گلشن میں، دیپ جلیں گے آنگن میں، ہم تمہیں یاد آئیں گے، ہم تمہیں یاد آئیں گے، پھر آنسو تم بہاؤ گے، گھبراؤ گے، پچھتاؤ گے، لیکن ہمیں نہ پاؤ گے، لیکن ہمیں نہ پاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ در و دیوار پر ہم حسرت کی نظر کرتے ہیں، در و دیوار پر ہم حسرت کی نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل چمن ہم تو سفر کرتے ہیں، خوش رہو اہل چمن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ یہ جماعت نحم کے طلباء کی طرف سے ایک شعر کے ذریعے میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہم آج کے میزبانوں میں بھی شامل ہیں۔ وقت گزرا ہے مل کے ہمارا یاروں کی طرح، وقت گزرا ہے مل کے ہمارا یاروں کی طرح، یاد آئے گا تو ہمیشہ بہاروں کی طرح، یاد آئے گا تو ہمیشہ بہاروں کی طرح، پھر اکٹھے ہو ہی جائیں گے گر خدا چاہے، ہم نہیں ہیں دریا کے کناروں کی طرح۔ تو زندگی میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، ملتے رہیں گے آپ، لیکن اس ادارے میں اکٹھے مل کر رہنا، پڑھنا اور یہ طالب علمی کا دور، یہ زندگی کا ایک سنہرا دور ہوتا ہے، یہ واپس نہیں آتا، یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور اس کی یادیں آج تک ہم اس عمر میں پہنچنے کے باوجود اپنے اس طالب علمی کے سنہری دور کو نہیں بھول پائے، کیونکہ یہ خود غرضی سے مبرہ محبت، خلوص اور بے غرضی اور بغیر لالچ کے ایک تعلق ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ، اور آئندہ زندگی میں آہستہ آہستہ پھر اس کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ بہرحال کیونکہ دستور ہے، اس دستور کو نبھانا ہوتا ہے۔ میں جماعت نحم کے اساتذہ کی طرف سے جو آج کی اس تقریب کے میزبان ہیں، تو میں ان کی نمائندگی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت نحم کے انچارج نحم اے کے جناب غلام یاسین قادری صاحب کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور جماعت نحم کے اساتذہ ان کے لیے اپنی جماعت نحم کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب غلام یاسین قادری صاحب۔ اچھا بیٹے، بات یہ ہے، جس طرح آپ نے
तालियां बजाई हैं ना, अब आपने तालियां नहीं बजानी। नहीं समझ आई? ये मेरी क्लास के तालिब इल्मों से गुजारिश है कि अपनी कोनियाँ जो है ना कंधे ये डेस्क के ऊपर रखी हुई, ज़रा हाथ उठा के ज़रा तालियां बजाएं, हाथ उठा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है, मेरी अपने पड़ोसियों से जहाँ मैं बैठा हुआ था, मेरी पड़ोसियों से गुजारिश है जहाँ मैं बैठा हुआ था वो मेहरबानी करें, ज़रा खामोशी का मुजाहरा करें। आपकी 10वीं जमात की भी ये अलविदाई तकरीब है और चूँकि आगे मेरा सफ़र भी कलील हो रहा है तो मेरी भी आज आखिरी तकरीर समझें आप। इस वजह से मेरी बात को ज़रा आपने गौर से सुनना है। कल जब मैं तकरीर करूंगा उस वक़्त आप नहीं होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका आज इस स्कूल में आखिरी दिन है और मैं अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी से गुजारे। और आपको आज एहसास इस बात का नहीं है कि आप किस इदारे से निकल रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश है इन तलबा से कि मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुने। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप किस इदारे से जा रहे हैं। मैं आज से आपको 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज़रा मेरी बात को गौर से सुनना। मैं एमएड में दाखिले के लिए फैसलाबाद कॉलेज में गया कि मैं कॉलेज में जाके मुझे दाखिला मिल जाए। चूँकि दाखिले के लिए मेरा मेरिट नहीं बन रहा था तो मैंने एक वहाँ से सिफारिश ढूंढी। जो मैंने सिफारिश ढूंढी, जो मेरा सिफारशी मेरे साथ था, वो मुझे एक ऐसे घर लेकर गया जो घर कम अज़ कम जो है 2 एकड़ पर मुहित था और वो आदमी अरबों नहीं खरबों का मालिक था। मैं जब उससे मिला, उसने पूछा कि मोहतरम आपका स्कूल कौन सा है? तो मैंने उसे बताया कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया का टीचर हूँ। वो कहने लगा, यार जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया का तालिब इल्म था तो ये हाई स्कूल नहीं था, उस वक़्त इसका नाम जो है एनएसी हाई स्कूल था। ये वही स्कूल है जो शहर के बिल्कुल बाहर की तरफ है। मैंने कहा जी बिल्कुल वही है, लेकिन आज शहर के अंदर है ये स्कूल। तो गोया आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका किस इदारे से आप निकल कर जा रहे हैं। और मैं असातिज़ा से भी गुजारिश करूँगा, आपको इस बात का हर वक्त एहसास रहना चाहिए कि हम किस इदारे में पढ़ा रहे हैं। अपने आप को देखें और अपने इस इदारे में तैनाती को देखें। इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाना। मेरे पास एक अखबार देखा मैंने। अखबार जब देखा वो एक मजमून लिखा हुआ था। भाईजान आप मेरे बिल्कुल पहलू में बैठे हुए हैं, मेहरबानी फरमाएं। आप बात को ज़रा तवज्जो से सुने। ये मैं आपको किस्से कहानियाँ नहीं बता रहा, मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ। और आज मेरी बातों को याद करके जब घर पहुँचेंगे इनको जाके नोट कर लेना। रात मैंने अपनी डायरी पढ़ी है, सुन ले मेरी बात, मैंने रात अपनी डायरी पढ़ी है आपको तकरीर सुनाने के लिए। वो डायरी कौन सी थी? जब मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था और जब हमारी अलविदाई तकरीब हुई थी, उसका एक एक पहलू मैंने लिखा, एक एक पहलू लिखा हुआ मैंने देखा। फिर मैं आज उसको ज़हन में लेके आया हूँ, इसलिए मैंने सारी बातें आपसे करनी हैं। लेकिन आप ज़रा तवज्जो से सुने मेरी बात। एक मैंने अखबार देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इस अखबार में जो नाम है वो तो मेरा जाना पहचाना सा लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये तालिब इल्म मेरे स्कूल का कहीं इस दौर में यहाँ पर रहा होगा। तो मैंने मंडी बहाउद्दीन फ़ोन किया, मेरे वहाँ दोस्त थे। मैंने कहा यार ये एक तालिब इल्म है, अब तो साथ ज़ाहिर है वो बूढ़ा हो गया होगा, पता नहीं ज़िंदा भी है या नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहब आपके मंडी बहाउद्दीन के हैं, क्या वो हयात हैं? उन्होंने कहा कि वो हयात हैं। तो मैंने कहा यार अगर उनका नंबर मिल जाए, और वाकई मुझे उसका नंबर मिला। जिस शख्स से मैंने कहा उसने कहा ये वही तालिब इल्म है
جس نے 1951 میں 51 کے اندر 1951 کے اندر جب میری اور آپ کی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت 1951 میں کے اندر وہ طالب علم یہاں سے پنجاب میں فرسٹ آیا، سیکنڈ آیا تھا پنجاب میں۔ ملتان بورڈ نہیں تھا، یاد رکھیں یہ بات، فیصل آباد بورڈ نہیں تھا، گجرانوالہ بورڈ نہیں تھا، بہاولپور بورڈ نہیں تھا، وہ لاہور بورڈ تھا، اور وہ پنجاب کا ایک ہی بورڈ ہوتا تھا پورا پنجاب، اور اس کے اندر سے وہ بندہ جو ہے یہاں سے سیکنڈ پوزیشن اس نے لی تھی۔ میں نے اس سے فون پہ بات ہوئی، وہ کہتا ہے حضور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اس وقت آپ کو کھڑے ہو کے میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے ادارے کا استاد میرے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہے، یوں لگتا ہے مجھے جیسے میں اپنے استاد سے بات کر رہا ہوں۔ اور اس وقت میری بات کو ذرا غور سے سنیں اور ان باتوں کو پلے باندھنا ہے، یا ہنسی مذاق کر کے، بے شک آج دن ہنسی مذاق کا ہے، آپ کریں گے ہنسی مذاق، لیکن جتنی دیر میں کھڑا ہوں میری بات کو توجہ سے سنیں۔ نہ میں نے اس طرح کبھی کسی سے باتیں کی ہیں مائک کے اوپر، اور نہ ہی میں نے کرنی ہیں، لیکن مجھے آج یہ احساس ہوا ہے کہ یہ الوداعی تقریب میرا بھی شاید یہ آخری پروگرام ہوگا جس کے اندر میں بطور استاد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ بھی ادارہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ محبت اب نہیں ہوگی، کچھ دن بعد میں ہوگی، میری بات یاد رکھنا، محبت اب نہیں ہوگی، کچھ دن بعد میں ہوگی، جب یہ دن گزر جائیں گے ان کی یاد میں ہوگی۔ میں نے ان سے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں، اور بڑی دلچسپ بات ہے، آپ بھی سنیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں جہانیہ ہائی اسکول میں آیا، اس وقت کے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، داخلے کے لیے ایشو تھا، جیسے اب داخلے کے لیے ایشو ہے کہ وہ مجھے داخل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے شہر سے سفارش ڈھونڈی، اور سفارش ڈھونڈنے کے بعد میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ادارے میں آیا، پرنسپل کے پاس آیا کہ جی مجھے داخلہ چاہیے۔ پرنسپل نے، اس وقت ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، ہیڈ ماسٹر نے کہنے لگا میرے پاؤں سے لے کر میرے سر تک مجھے غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد مجھے اس نے یہ کہا کہ یہ ادارہ وہ نہیں ہے جہاں پر ہم چرواہوں کو داخل کریں۔ یہ اس کے لفظ ہیں، بلکہ اپنی کتاب میں نے لکھے ہیں یہ لفظ، کتاب کے اندر اس کے ہو میں نے لفظ کوڈ کیے ہیں۔ اس نے کہا یہ وہ ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پر چرواہوں کو ہم داخلہ دیں، ہم یہاں پر طالب علموں کو داخلہ دیتے ہیں، جاؤ پہلے اپنی یونیفارم چینج کر کے آؤ۔ اس نے بتایا کہ میں نے خصہ پہنا ہوا تھا، ذرا غور کرنا، لباس دیکھیں۔ اس نے کہا میں نے خصہ پہنا ہوا تھا، ریڈ کلر کا میں نے لاچا پہنا ہوا تھا، سر پہ میرے پگڑی تھی، جب میں 9ویں جماعت میں یہاں داخلے کے لیے آیا۔ وہ کافی غصے ہوئے، تو جو میرا سفارشی تھا وہ بھی خاموش ہو گیا، کہنے لگا سر ہم کل آئیں گے۔ تو میرے والد صاحب اٹھے، میرے والد صاحب نے انہیں سرٹیفکیٹ دکھایا کہ اس بچے نے 8ویں کا امتحان پاس کیا ہے، ذرا میری بات کو غور سے سننا۔ 8ویں کا جب اسے رزلٹ کارڈ دیا، 8ویں کا رزلٹ کارڈ پورے پنجاب کے اندر وہ طالب علم ٹاپ پہ تھا، تو قاضی صاحب فوراً اٹھے، ہیڈ ماسٹر صاحب فوراً اٹھے، انہوں نے فوراً اسے گلے لگایا، انہیں فوراً گلے لگایا، اور انہیں کہا کہ اس پوزیشن کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ بڑی پیاری بات کی، وہ جو سفارشی تھا، سفارشی نے کہا سر 2 منٹ پہلے آپ کا رویہ یہ تھا، اور 2 منٹ کے بعد آپ کا رویہ یکدم بدل گیا ہے۔ بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا اصول انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، انسان اصولوں کے لیے نہیں ہوتے، لہذا میں نے اپنے اصول کو چھوڑ کر اس بچے کو میں نے اسکول میں داخل کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اسکول کی ایک تاریخ ہے، یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں، اور یہ باتیں جو کرسی پر براجمان اساتذہ صاحبان ہیں یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی اس ادارے کو نہیں بھلانا۔ آپ یقین کریں، میں جہانیہ شہر کا باشندہ ہوں، میری ولادت جہانیہ کی ہے، میرے والد محترم کی پیدائش جہانیہ کی ہے، لیکن میں آج آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں
کہ میری پہچان، میری عزت، میرا احترام، یہ جو میری قیادت ہے، یہ سب کچھ اس ادارے کی وجہ سے ہے۔ اگر میں اس ادارے کا ٹیچر نہ ہوتا شاید مجھے پڑوسی بھی نہ پہچان سکتے۔ اور کوئی بھی کرو فر والا استاد، کتنا دبنگ استاد ہو، یہ بات ذہن میں رکھے اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے کہ جو عزت اور احترام اس ادارے نے آپ کو دی ہے، یہ ادارہ آپ کو جتنی عزت اور احترام دے گا کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بجھتے ہوئے چراغ کو ضیاء دی جائے، میری بات کو غور سے سنیں، بجھتے ہوئے چراغ کو ضیاء دی جائے، نہ کہ ہمسائے کی دیوار گرا دی جائے۔ اور یاد رکھو، ایک شخص اللہ تبارک و تعالی اسے وجود میں لاتا ہے، وہ شخص اپنی آرٹ کی لکیروں سے، آرٹ کی ترچھی سیدھی لکیروں سے ایک خاکہ بناتا ہے۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں مسٹر، ادھر دیکھیں، آرٹ کی ترچھی سیدھی لکیروں سے ایک خاکہ بناتا ہے، پھر وہ خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ خاکہ تیار ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے، وہ خاکہ اس وقت کے ہاتھوں پہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس خاکے کا پھر وجود نہیں رہتا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج جو خاکے ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں، کل کو سب خاکوں نے ریزہ ریزہ ہونا ہے، یہ بات اپنے دماغ میں رکھی جائے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں اپنے جذبات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب میری بات کو ذرا ایک بار پھر توجہ سے سنیں، تمام لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ایک بار درود شریف پڑھیں، ذرا تمام لوگ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں تاکہ آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج کے دن ہم اپنا تحفہ پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ لوگوں نے یہاں وقت گزارا، میرے اساتذہ نے، میرے دوستوں نے آپ پر بڑی محنت کی، آپ کو نکھارا، اور ایک بات یاد رکھیں، محسنوں کو بھلانا نہیں ہے، محسنوں کو بھلانا نہیں ہے۔